لگا دی کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ایک وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا، برکت لائے گا، لیکن ایک شرط لگا دی، جب تک تمہارے اندر قدرت ایمانی داخل نہیں ہو جاتی۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ خلقت بشر کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے۔ معصوم نے فرمایا عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ پھر کہا کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنی معرفت حاصل کرے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ انسان اگر خود کی معرفت حاصل کرے تو جہاں پہ سب سے بڑی غلطی انسان کرتا ہے وہ اپنی ڈیفینیشن کو غلط بیان کرتا ہے۔ انگریز نے یہ سمجھا کہ انسان کا مطلب ہے یہ جسم، معصوم فرماتے ہیں تو جسم نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا یہ مت سوچو کہ انسان کیا ہے، یہ سوچو کہ انسان کیا نہیں ہے۔ جب نہیں سمجھ میں آئے گا پھر جو ہے وہ بھی تجھے آٹومیٹیکلی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے کہا کہ انسان جماد نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، پر پتھر کے کمالات کو رکھتا ہے۔ انسان نبات نہیں ہے، درخت نہیں ہے، پر درخت کے کمالات کو رکھتا ہے۔ یعنی جو کمال درخت میں ہے وہ کمال انسان کے اندر بھی ہے۔ انسان حیوان نہیں ہے، پر کمالات حیوانی کا حامل ہے۔ اب آپ خود سمجھتے جائیں کہ پتھر کے کون سے کمالات ہیں۔ پتھر میں سختی ہے، آپ کے بدن میں بھی سختی ہے۔ درخت میں نمو ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، انسان کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بائی ٹائم وہ بھی قد لمبا کرتا جاتا ہے۔ انسان کے اندر کمالات حیوانی ہیں، کھانا پینا، شادی کا کرنا، بچوں کے لیے کمانے جانا، اپنی سوسائٹی کی حفاظت کرنا، اپنے وطن سے محبت کرنا، یہ ساری صفات کس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ حیوانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کہاں سے سرحد انسان اور سرحد حیوان جدا ہوتی ہے؟ تو فرماتے ہیں ایک کمال خدا نے تجھے دیا ہے، حیوان کو نہیں دیا۔ وہ کون سا کمال ہے؟ کہ 1000 سال پہلے شہد کی مکھیاں جیسا چھتا بناتی تھیں آج بھی ویسا ہی چھتا بناتی ہیں۔ 1000 سال پہلے چڑیا جیسا گھونسلہ بناتی تھی آج بھی ویسا ہی گھونسلہ بناتی ہے۔ ان کی بناوٹ میں ترقی نہیں ہے، جو سکھا دیا گیا اسی پہ وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جو بتا دیا گیا اسی پہ وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یعنی ان کے علم میں ترقی نہیں آتی کیونکہ ان کے اندر کمال بشری اور کمال انسانی نہیں ہے۔ کمال انسان کیا ہے؟ کہ انسان لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حیوان محدود تربیت پاتا ہے، لامحدود تربیت نہیں پاتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے میں انسان اس لیے ہوں کیونکہ میں نے شادی کی ہے، یہ انسان کی غلط تعریف کر رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے 6-7 بچے ہیں اس لیے میں انسان ہوں، تو تجھ سے زیادہ تو حیوانوں کے بچے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مثلاً میں ایک ٹائم میں 10 روٹیاں کھاتا ہوں، یہ کمال بشر ہے۔ میں نے کئی سال پہلے بتایا تھا یہ جو کتاب نکلی ہے نا گنیز بک جس کو بولتے ہیں، اس میں کئی لوگ ریکارڈ بناتے ہیں، تو میں نے بولا یہ بے وقوفوں کی کتاب ہے۔ وہ کمالات اس میں جمع کیے جاتے ہیں جو کمالات بشری نہیں ہیں، کمالات حیوانی ہیں۔ مثلا ایک خاتون نے ریکارڈ بنایا کہ اس نے ایک ٹائم میں 27 برگر کھا لیے۔ ایک پاکستانی تھا، پنجاب سے اس کا تعلق تھا، اس نے اپنے سر سے 1000 اخروٹ توڑ دیے۔ اب یہ اس کا کمال تھا۔ اب انسان ذرا سوچے، اے انسان اگر تیرا یہ کمال ہے تو ایک ٹائم پہ 27 برگر کھا لے۔ میں بھینس لاتا ہوں وہ 80 برگر کھا لے گی۔ اگر تیرا یہ کمال ہے تو سر سے اخروٹ توڑ دیتا ہے، تو کئی ایسے حیوانات ہیں، بکری کا سر انسان سے زیادہ مضبوط ہے، وہ 1000 تو تک کئی اخروٹ توڑ لے۔ یعنی یہ کمالات بشری نہیں ہیں کہ اگر انسان اس پہ فخر کرے میں نے 220 کلو کا وزن اٹھا لیا، یہ کمال بشر ہے۔ تجھ سے زیادہ وزن تو گدھا اٹھا لے، تجھ سے زیادہ وزن تو ہاتھی اٹھاتا ہے، یہ کمال بشری نہیں ہے۔ کمال بشر یہ ہے کہ تو علی کے سامنے سلمان بن جا۔ کمال بشر یہ ہے تو لشکر یزید کو چھوڑ کے حر بن کے حسین کا نوکر بن جا۔ کمال بشر یہ ہے کہ تو میثم تمار بن جا۔ کمال بشر یہ ہے کہ تو اللہ کا خادم بن جا۔ یہ کمال بشر نہیں ہے کوئی بندہ کمزور کوئی طاقتور ہوتا ہے، یہ کمال بشر نہیں ہے۔ کمال بشر کیا ہے؟ یعنی یہ ساری چیزیں جس میں ابھی آپ انوالو ہیں، کوئی کہے کہ میں مالدار ہوں، کوئی کہے کہ میں غریب ہوں، کوئی کہے کہ میں نے بلینز بنا لیے، یہ کمال بشری نہیں ہے۔ کمال بشری یہ ہے کہ تو لا
لامحدود علم کو حاصل کرے، لامحدود تہذیب کو حاصل کرے۔ اگر تو ایمان کے پہلے درجے پر تھا جب تیری ایج 20 سال تھی، آج اگر تو 60 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، تو سوچنا چاہیے میرے ایمان میں کتنی ترقی آئی ہے۔ ارے مال تو نمرود کا بھی بڑھ رہا تھا، ایمان سلمان کا بڑھ رہا تھا۔ اصل کمالات بشری کیا ہے، اس کی طرف توجہ کر۔ اب ہم نے کہا کہ جب انسان نے سمجھ لیا فرق انسان اور فرق حیوان، اب 80% جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، اب علماء فرماتے ہیں یہاں پر شاید کوئی کسی مومن کے ذہن میں شبہ پیدا ہو، مولانا پھر کیا مطلب ہم جو کمانے جاتے ہیں، ہم جو بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ سارے کمالات حیوانی ہیں، کیا اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ تو ہم نے کہا ثواب ملے گا۔ یہ سکے کے دو رخ ہیں، کمال حیوانی اور کمال انسانی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو کمال حیوانی کو کمال انسانی میں بدل سکتا ہے اگر تو صراط مستقیم پہ چلے۔ مثلا وہی کام جو حیوان کر رہا ہے تو بھی وہی کام کرے، لیکن اگر صراط مستقیم پر بیٹھ کر کرے تو وہ ثواب میں بدل جاتا ہے۔ ایڈیسون نے مثلا بجلی بنائی، کیا خدا اسے اجر نہیں دے گا؟ فرمایا اجر دے گا، لیکن اجر حیوانی دے گا، اجر انسانی نہیں دے گا، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا نہیں تھا۔ لیکن اگر تو راہ خدا میں، حدیث کے جملے ہیں الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جب کوئی بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے جاتا ہے، رزق کی حلال کی تلاش میں جاتا ہے، فرماتے اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ دوسری حدیث یا علی فرماتے ایک مزدور مزدوری کر کر رسول خدا کی خدمت میں آیا، بیچارہ مزدور لوگوں کا گھر بناتا تھا، دیواریں بناتا تھا، اس کے ناخنوں میں مٹی لگی ہوئی تھی، بدن سے پسینہ بہ رہا تھا۔ رسول نے اس کے ہاتھوں کو اٹھایا، اس کے ہاتھوں پہ لگی ہوئی مٹی کا رسالت مآب نے بوسہ لیا، اور اس کے بعد فرمایا جو رزق حلال کی تلاش میں جاتا ہے، اے مومن اس کے بدن سے جو پسینے کے قطرے گر رہے ہیں، یہ پسینے کے قطرے نہیں ہیں بلکہ تسبیح خدا کے دانے ہیں۔ یا